بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم على طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ بڑی اہم آیات ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان کی زندگی ہے اس کے بارے میں یہ بیان ہوئی ہیں اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب کیا گیا اور مومنوں کو بعد میں ہدایات دی گئی ہیں. اللہ نے اپنے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. ہم کو معلوم ہے عام مومنوں پر ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں اپنے کیا حدود عائد کی ہیں. وہ 4 والی جو قید تھی کل جو ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے مستثنا کرا کہ یہ جو اپنے مومنین کے اوپر فرض کیا اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو مخاطب تھے اس وقت کے لوگ اور ہم آنے والی ساری دنیا جو مخاطب ہے جو اس قرآن کو پڑھے گی وہ ساری دنیا اس سے مخاطب ہے. اللہ نے کہا کہ ہمیں علم ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے اوپر کیا حدود لونڈیوں کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں مومنوں کے اوپر کیا ہم نے حدود عائد کی. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس سے مستثنا کیا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس چیز سے استثناء کر دیا گیا اور آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں. علیہ کا حرج، آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، آپ اس سے مستثنا ہیں. اس لیے آپ تقریباً کوئی آپ کے حرم کے اندر 9 ازواج تھی. سب سے جو بوڑھی خاتون تھی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو آپ کے نکاح میں تھی اور عمروں کے اعتبار سے مختلف تھیں کہ پہلی جو نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو ہے اس وقت تقریباً 45 سے 50 سال کے قریب تھی.
اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے مومنو تم دل کے اندر کسی قسم کا گمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں نہیں کرتے۔ اگر کہیں تحت شعور یا لاشعور میں بھی اگر یہ آپ کا وہم پیدا ہو گیا تو آپ کے حبطت اعمال ہوں، ہم آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کے معاملے میں بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بار بار سوچنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح کیے تھے اس کے اندر بہت سی مصلحتیں تھیں، وہ کل بھی میں نے کچھ عرض کر دی تھی، اور پھر یہ جو اس وقت آپ کی ذمہ داری تھی کہ دین کو قائم کرنا تھا، اور وہ قبائلی سسٹم تھا، اور قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ قبیلے کا جو داماد ہوتا تھا وہ پورے قبیلے کا داماد بن جاتا تھا، اس لیے پورے قبیلے جو ہے ان کے آپ کے حمایتی بن جاتے تھے۔ اسی طرح جب موجودہ جو سعودیہ کنگ عبدالعزیز تھا یا اس کے جو پہلے جو بڑے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ وہ جب انہوں نے سعودی عرب بنانا شروع کیا تھا، فتح کرنا شروع کیا، تو ہر قبیلے میں وہ کہیں ایک نہ ایک شادی کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے حمایتی بن جائیں۔ تو عمروں کے اعتبار سے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے خواتین مختلف ذہن کی قسم کی آپ کی خواتین تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس تنگی سے دور رکھا تاکہ وہ خواتین جو آپ کے نکاح کے اندر ہیں وہ آپس کے اندر رقابت یا وہ جو عورتوں کے درمیان وہ جو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں سنکر بالانس، وہ نہ پیدا ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان انصاف کرنے کے لیے باریاں لگائی گئی تھیں، لیکن سب سے جو آخری لمحات تھے آپ کے، جس وقت آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی ہیں، محبوب خدا ہیں، معراج کے مسافر ہیں، معراج کے مہمان ہیں، اور پوری زندگی جدوجہد میں گزاری ہے، اور آخری جب لمحات تھے تو پھر آپ نے اپنی باقی ازواج مطہرات سے گزارش کی، عرض کی، اجازت لی کہ یہ مجھے آخری ایام جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارنے کی اجازت دے۔ تو آپ نے جو باقی ایام تھے زندگی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، اور وہ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ علم والی، سب سے زیادہ باخبر، سب سے زیادہ تقوی والی، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی حافظ آپ نے بتائی۔ اور آپ ہر لمحے، اس لیے آخری لمحے کے جو جملے ہیں وہ بار بار جو مبلغین ہیں، جو مکبرین ہیں، جو تقریریں کرنے والے، جو اکابرین ہیں، وہ بار بار وہ جملے دہراتے، اور وہ بڑے سینسٹیو جملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو لمحات تھے کہ آپ کا سر اقدس جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظالموں پہ تھا، اور لب ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور وہ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پھر آپ نے اپنے کان کو آپ کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ یہ جملے لکھ لیے جائیں، کہیں یہ محو نہ ہو جائے سیرت سے، اور کہیں یہ تاریخ سے نکل نہ جائیں کہ آپ کیا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت۔ اور جو آخری الفاظ تھے، اپنے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اب یہ معافی کیسے ہوگی کہ جیسے تھوڑا سا بھی اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف تو فرما دیں گے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر بہت زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار ہے کہ آپ کو چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، سہارا لے کے چل رہے ہیں، اور پھر ان لمحے امت کو یاد رکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور پھر اللہ نے آخر کے لیے فرمایا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اتوچی، اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، من تشاء منہن، جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو، عورتوں میں جو آپ کی بیوی ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان میں سے جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو، وَتَوْلِي عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہو پھر دوبارہ بلا لو، تمہارے لیے کوئی ساتھ رکھو، چھوڑ دو، پھر بلا لو، تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ،
اپنے پاس بلا لو، پھر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں، تم پر کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی آپ بالکل آزادی دے دی گئی ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خواتین کی باریاں لگائی ہوئی تھیں، اپنی ازواج مطہرات کے پاس باریوں سے جاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک جو مفسر ہے انہوں نے تو بڑے شد و مت سے لکھا ہے کہ جو ترجیحاً انہوں نے لکھا ہے کہ ابو زرین نے کہ حضور نے صرف 4 بیویوں کے درمیان باریاں لگائی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے زرین نے یہ کہا کہ حضور نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ کے درمیان یہ باریاں لگائی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تردید کی ہے کہ باریوں میں ہم سب برابر تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوج کی باری ہوتی تھی تو دوسری کسی زوج کو چھوتے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ سر رسیدہ ہو گئی تھی، آپ نے اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی، اور آخری ایام بھی پھر اللہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج سے اجازت لے کے اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گے۔ پیچھے ہم نے ایسے پڑھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نساء نبی اللہ سے ڈرو ہے نبی کی بیویوں، اور کچھ وہ خرچہ ورچہ مانگنے کے لیے جمع تھی، اور حضرت صدیق اکبر حضرت عمر پر پیچھے میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا تھا، تو پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کو حضرت حفصہ کو حضرت عمر نے ڈانٹا اور حضرت عائشہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا۔ تو آپ اللہ کے نبی سے اچیت مانگتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور کتنی تکلیف کے اندر انہوں نے پریکٹیکلی دین کو اس طرح قائم کیا ہے کہ تاکہ کل کو کوئی مبلغ، کوئی تبلیغ کرنے والا، کوئی دعوت دینے والا یہ نہ کہے جی میں اس وجہ سے تبلیغ نہیں کر سکتا، اس طرح سے میں دین کو پھیلا نہیں سکا، دین کو پہنچا نہیں سکا، لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتا۔ ایک وقت کی روٹی ہے، بلکہ کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات ہیں کہ آپ نے کہا ہے فاطمہ 3 دن سے تیرے والد کے پیٹ میں سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں۔ اندازہ لگائیں ذرا، وہ کہتے ہیں دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، 2 جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، یہ ایسے کہہ دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے کہ منہ سے زبان سے جو منہ میں آئے کہہ دو، لیکن ذرا کر کے دکھاؤ۔ روٹی پہ میں نے علماء کو دیکھا لڑتے، روٹی پہ لڑتے کہ یہ روٹی اچھی نہیں، بلکہ وہاں میں مسجد کا جنرل سیکرٹری ہوتا تھا جامع مسجد کا، تو ہم نے ایک تقریر کرنے کے لیے بلائے تھے ایک ساتھی، وہ باہر سے بڑی دور سے آئے تھے، اور انہوں نے یہ پہلے معاوضہ طے کیا، گاڑی آئے گی گاڑی لے کے جائے گی، گاڑی چھوڑنے جائے گی، اور جو مصری ہے مصری اس کو پیس کے آپ رکھیں اور ساتھ میں جگ کے اندر 7 اپ رکھیں گے، اور مراج شریف کا واقعہ بیان کر، اور پھر وہ کہنے لگے جب مراج میں پہنچے اور کہنے لگے وہ پھر آگے پنجابی میں جیسے کہ وہ جل دے رہے ہیں میں کھنڈ کھانا ہے تو تھی درود پڑھو، وہ مصری کہہ رہے تھے، میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا، میں نے کہا علامہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے چوہدری عبد القادر صاحب، غلام قادر صاحب صدر ہوتے تھے 9 نمبر گلی میں، ان سے میں نے کہا اگر پڑھے لکھے تھے، وہ ڈی ایس پی کے ریٹائر تھے، تو انہوں نے کہا مڈیا یہ مولویاں کے چکر جو نکل جائے نہ بلایا کرے گا۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور یہ تو ہمارے اوپر بڑا احسان ہے ان مفسرین کا، ان محدثین کا جنہوں نے یہ کتابیں لکھ کے ہمارے سپرد کر، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اپنی رحمت میں ان کو بھر۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کے دلوں، تمہارے دلوں کے اندر ہے، اور اللہ کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تنبیہ ازواج مطہرات کے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی ازواج مطہرات کے لیے نہیں تنبیہ کی گئی،
بلکہ اللہ نے یہ خبردار کیا کہ دل کے اندر کہیں کبیدہ خاطر نہ ہونا، کوئی وہم نہ لانا۔ اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بدگمانی ہوئی، ہاں اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی ایسا خیال آ جائے اور پھر اس کے اوپر آپ استغفار کر لیں تو آپ کو معافی مل سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں ذرا میری بات کہ جو بڑے ایسے گفتگو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کوئی عام سی آدمی، یہ بڑا سوچ کے سمجھ کے اور کبھی بھی کوشش کریں سوائے تعریف کے، سوائے درود کے اور کوئی بات نہ کریں۔ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو اتنے احسانات ہیں کہ ہم وہی ساری عمر گنتے رہیں پورے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیز ذرا پڑھا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن۔ اب اللہ فرماتے اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ۔ نہ ان کو تم طلاق دے سکتے ہو، نہ ان کی جگہ بدل سکتے ہو۔ ہاں لوڈیوں کا معاملہ لیتا ہے، وہ ایک لمبی ایک بحث ہے، اگر روزہ نہ ہوا تو پھر پیر کے دن انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چاہے ان کا کتنا ہی حسن تمہیں دل لگتا ہو، لیکن یہ جو خواتین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، ان کو آپ بدل نہیں سکتے، ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، یہ ازواج مطہرات کے زمرے سے خارج نہیں کرتے، بلکہ جتنا مرضی کوئی حسین ملے الا ما ملکت یمینوں کا، ہاں لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے جو جنگ کے اندر آتی ہیں نا، تبدیل کرو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرو، آپ تو معاملے ختم ہو گئے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ رقیب ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان، ٹائم ہو جاتا ہے بتا دینا۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں، جو دل کی کیفیت ہماری ہوتی ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، اور دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی پورا ہفتہ میرا خیال ہم نے یہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور پورے ہفتے میں یہی گزارش کی بار بار کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بیچتے رہو، تعریف کرتے رہو، یا اللہ ہمارے اطاعت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ رفیعۃ وبعث مقام محمود، اللہ مقام محمود پہ ان کو بلند، اللہ کے اصحاب کو بھی مقام محمود پہ، بس یہ دعا کرتے رہیں۔ اور کبھی دوسری سوچ، نیگیٹو سوچ جو آتی ہے نا دماغ کے اندر، کبھی اس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آئے۔ بلا اجازت آ جاتے تھے، اس وقت کوئی اتنی نہیں ہوتی تھی، معاشرہ ایسا تھا، اور بیٹھ جاتے تھے، پھر روٹی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے اصل میں جو دوسرے لوگ بھی تھے صحابہ، وہ بھی بڑے تنگ تھے کہ اندر آ کے پوچھتے تھے، کیونکہ بات کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، اندر آ کے پوچھتے تھے فلاں کا بھی ہے یا نہیں ہے، اور پھر روٹی کا انتظار کرتے تھے۔ اور وہ بیچارہ انتظار کرتا تھا کہ اب یہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، میں ان کو کہہ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، اے لوگوں جو ایمان لائے، جو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت کا انتظار کیا کرو، تاکتے نہ رہو، سوچتے رہنا یہ بھی کھانا پک جائے گا۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، ہاں جب تمہیں دعوت دی جائے پھر آؤ اور پھر کھاؤ، اور پھر کیا کرو کہ وہاں فانتشروا چلے جاؤ، یہ نہ کہ بلا مستانسین لحدیث، یا بیٹھ کے گپے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ مہمان بھی آتے ہیں نا، گھر میں کھانے کی دعوت ہوتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ گپے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی سونا چاہتا ہے کہ صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے، کئی آدمی جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں، دیر سے اٹھنے، لیکن وہ گپے مارتے ہیں۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ کیا ہے فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں کبھی، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اس لیے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نے کوئی چیز نبی کے گھر سے مانگنی ہو تو
پردے کے پیچھے سے مانگو، ایسے نہیں کرو۔ یہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ بات ہے، تمہارے دل کے لیے بھی اور ان ازواج مطہرات کے لیے بھی۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، اللہ سے دعا ہے